الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مسلمانی کے لیے ہم حاضر ہیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے ہمیں شرع صدر عطا فرمائے اجابت السائلین عن عقائد المسلمین میں ہم نے اپنے عقیدوں کے متعلق 3 سوالات پیچھے ہم نے پڑھے. چوتھا سوال کہ هل يمكن فعلا رؤية النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السناء الجقدی بعد وفاته صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما حقیقت هذا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رؤیت بیداری کی حالت اثناء یقظہ میں بیداری کی حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ممکن ہے؟ وما حقیقت هذا الامر، اس معاملے کی حقیقت کیا ہے؟ سوال یہ ہوا ہے صاف صاف کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی شخص کا آپ کو دیکھنا ممکن ہے، اور اس امر کی حقیقت کیا ہے؟ جواب نعم، جی ہاں. رؤیت النبی اثناء الیقظہ بعد وفاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممکن بل واقع لبعض الصالحین ولا یوجد مانع عقلی او شرعی یمنعها. جواب اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رؤیت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھنا، ٹھیک ہے، بیداری کی حالت میں دیکھنا آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ممکن ہے، بلکہ بعض صالحین سے یہ واقع بھی ہوا ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے 70 سے زائد مرتبہ اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیا. ٹھیک ہے، اچھا آگے نبی پاک سے آگے فرمایا کہ ولا یوجد مانع عقلی او شرعی یمنع. اور یہ ہے کہ یہاں پر اس میں کوئی ایسا کوئی معنی نہیں پایا جاتا، ایسا کوئی عقلی یا شرعی کوئی معنی نہیں ہے کہ یمنعها، جو اس بات کو منع کرے، جو روکے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رؤیت حالت بیداری میں ممکن ہو. اس بات کو کوئی منع کرنے والا نہ تو عقلی چیز منع کرتے، عقلی چیز منع کرتے، نہ ہی کوئی شرعی دلیل ہے جو اس بات کا انکار کرے، جو اس بات کو منع کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے وَمِنَ الْأَخْبَارِ الدَّالَةِ عَلَى ذَلِكَ ما رواہ البخاری. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بخاری شریف میں جو روایت ہے، میں وَمِنَ الْأَخْبَارِ تعالی عَلَى ذَلِكَ ما رواہ البخاری، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ خبر میں سے یعنی حدیث میں سے وہ حدیث کی جو پر دلالت کرتی ہے، جس کو امام بخاری نے روایت کی. امام بخاری نے کیا فرمایا؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ ولا یتمثل الشیطان میں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے. ولا يتمثل الشیطان بھی، کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو جب شیطان صورت اختیار نہیں کر سکتا تو حالت بیداری میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عاشقوں کو اپنے زیارت کا شرف بخشے.
अच्छा, ये था चौथा सवाल। पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल है, तहतफिल उम्मतुल इस्लामिया बिल मौलिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वनरा मन यअतरिज़ु अला ज़ालिका अल-इहतिफाल व यक़ूल इन्नहु बिदअतुन फमा हकीकतुहु। कहा कि उम्मत मुस्लिमा के लिए मिलाद शरीफ की महफिल करना, खुशी मनाना, ठीक है, उम्मत मुस्लिमा मिलाद शरीफ की खुशियां मनाती है। वनरा मैया तरिज़ वाला ज़ालिकल इतिबार, और हम देखते हैं कि इस महफिल पर, इस खुशी पर लोग एतराज करते हैं। ठीक है, हम ऐसे शख्स उनको देखते हैं कि जो इस महफिल पर एतराज करते हैं और कहते हैं कि इन्नहु बिदअतुन फमा हकीकत ज़ालिक, वो बिदअत कहते हैं कि, और इस बात की क्या हकीकत है। जवाब, माज़ाल अहलुल इस्लामी मिन साइरिल अक़तारी वल मुदनी यहतफिलून बिमौलिदिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व लहु अस्लुन साबितुन मिनल कुरान। अच्छा, एक मिनट रुकिए। ये सवाल हुआ था कि नबी पाक उम्मत मुस्लिमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशियां मनाती हैं, महफिल करती है, तो हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो इतराजात करती है और कहती है कि ये बिदअत है। इस मामले में क्या हकीकत है? तो जवाब दिया कि माज़ाल अहलुल इस्लाम मिन साइरिल अक़तारी वल मुद यहतफिलून बिमौलिदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लहु अस्लुन साबितुन मिनल कुरान व सुन्नह अक़वालिल उलमा व अमली। कहा कि देखें, अहले इस्लाम हमेशा से मिन साइरिल अक़तार वल मुद, साइरिल अक़तार वल मुदन का मतलब ये है कि तमाम करिया करिया, वादी वादी, हर हर जगह, हर हर मुल्क, अक़तार ममालिक, तमाम ममालिक, तमाम ममालिक में, तमाम ममालिक के जो अहले इस्लाम, इस्लाम वाले हैं, वो हमेशा से यातबिलून बिमौलिदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशियां मनाते हैं, महफिल मनाते हैं। और इसकी वाला वस्लुन, ये इसके लिए असल मिलती है और कुरान पाक से ये साबित है, सुन्नत से साबित है और अक़वाल उलमा और उनके अमल से भी साबित। कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कुल बिफज़लिल्लाह, फरमा दो कि अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाओ। फलयफ़रहू, खुशियां करो। तो आगे ही दूसरी आयत में फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। पहली आयत में अल्लाह ताला ने रहमत पर खुशियां मनाने का हुक्म दिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई रहमत है ही नहीं इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई रहमत भेजी ही नहीं। सबसे बड़ी जो रहमत है अल्लाह ताला की, वो आप अलैहिस्सलाम का इस आलमीन की तरफ मबऊस होना है। ठीक है, तो रब ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम को रहमत बनाकर भेजा और ये भी फरमा दिया कि मेरी रहमतों पर, मेरी रहमत पर खुशियां मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। ठीक है। अच्छा, इसी तरह रब ताला ने फरमाया कि वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक, कि महबूब हम आपके सामने पहले के जो रसूल थे उनके किस्से बयान करते हैं ताकि आपका जो दिल है वो मजबूत हो जाए। तो जब अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किस्से, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस्से बयान फरमा रहा है, हम पहले के अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमा रहा है, तो जब एक सादा सा उम्मती अपने महबूब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां मनाएगा, उनका नाम लेगा, उनका तज़किरा करेगा, तो वो क्यों कर
नाजायज हो जाएगा, तो वो दर्जा ओला जायज होगा। ठीक है। इसी तरह रब ताला ने फरमाया कि वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई नेमत है जो इस दुनिया में आई हो? कोई नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही सबसे बड़ी नेमत है। तो रब ताला ने फरमाया है कि मेरी नेमतों पर चर्चा करो। अल्लाह ताला की महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कि सबसे बड़ी नेमत है, तो हम उनके दुनिया में तशरीफ लाने पर खुशी का इजहार क्यों ना करें। इसी तरह सुन्नत सुन्नत से भी साबित है मिलाद शरीफ की महाफिल करना, जैसा कि हदीस सही में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु, हदीस सही और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लम्मा सुइला सियाम यौमुल इस्तिन, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पीर के दिन के रोजे के बारे में सवाल हुआ, तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दाका यौमुन वलिदतु फीही, ये वो दिन है कि जिसमें मैं पैदा हुआ, जिसमें मैं पैदा हुआ। फहादा असह, कहा कि ये सही हदीस है, और मिलाद शरीफ की महफिल की मशरूयत पर यह नस भी है। यानी मिलाद शरीफ की महफिल करना, मिलाद शरीफ की खुशियां मनाना, उसके जायज होने में ये वाली जो हदीस मुबारक ही काफी है। ये नस वारिद, ये नस है। ठीक है। इसी तरह जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ आए, तो मदीना शरीफ के यहूदियों देखा कि वो यौम अशूरा का रोजा रखते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा किस चीज का रोजा रखते हो, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इस दिन में फिरौन को गर्क किया, मूसा अलैहिस्सलाम को निजात। तो हम शुक्राने में यहाँ रोजा रखते हैं, अल्लाह ताला के शुक्राने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनु औला बि मूसा मिनकुम, हम हम तुमसे ज्यादा मूसा के सगे हैं। ठीक है। मूसा तुमसे ज्यादा हमारा है। ठीक है। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, तो जब जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जब निजात दी, फिर को अल्लाह ताला ने गर्क किया, तो एक यहूदी क्या कर रहा था, उस दिन को मना रहा था, उस दिन को वो मना रहा था, उस दिन में वो रोजा रख रहा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तो इसका ज्यादा हक रखते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे ज्यादा सके हैं, तो हम भी रोजा रखेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस दिन रोजा रखने का हुक्म निशान दिया। ठीक है। तो खास दिन मुकर्रर करके ये भी इतराज होता है कि खास दिन मुकर्रर करके आप मिलाद शरीफ की महफिल मनाते हो। ठीक है। यानी 12 कोई मनाते हो, हालांकि इसमें इख्तिलाफ है, इसमें इख्तिलाफ 8 का भी कौल है, 12 दीगर 2 का भी कौल है, 9 का भी कौल, इस तरह मुख्तलिफ अकवाल। तो आप 12 को ही क्यों मनाते हो? तो हम कहते हैं कि हजरत, अगर आपके यहाँ 8 है, आपको लग रहा है, तो 8 को मनाएं, खुशी मनाएं। लेकिन मसला ये है कि खुशी नहीं मनाते, खुशी ही नहीं मनाते, खुशी का इजहार ही नहीं करते। ठीक है। पता नहीं दिल में क्या कीना लिए बैठे हैं। तो हालांकि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन व मिल्लत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 26वीं जिल्द सफा नंबर 4 तकरीबन 415 से 427 पूरी एक तहकीक की है आप सलाम की विलादत पर। आपके आप सलाम की विलादत जो है, जमहूर का कौल नकल किया, जो 12 रबीउल अव्वल आप सलाम की विलादत हुई। अब मुखालिफिन यहाँ पर क्या करते हैं, वो 415 से 417 वाला जो चूंकि पूरी तहकीक की गई है, अब तहकीक में दीगर अकवाल भी आएंगे, दीगर वो अकवाल के जो 8 वाले हैं, या दीगर जो तारीख में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जो अकवाल मिलते हैं,
وہ سب آپ نے نقل کی ہے۔ تو یہ مخالفین وہ 15 سے 17 والا اسکرین شاٹ لگاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے امام احمد رضا خان نے یہاں پر 8 کا قول کیا اور آپ 12 کو ہی کیوں مناتے ہیں؟ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ حضرت تو وہ نہیں ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھیا آگے بھی پڑھ لو، ناقص تھوڑا پڑھ کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ پوری تحقیق پڑھو نا، ایک کو لے کر آ رہے ہو، چلو مان لیا 8 کو ہی میلاد تو ہی ہے، تو اب 8 کو منانا شروع کر دیں، لیکن نہیں، 8 کو بھی نہیں منانا۔ دیکھیں کہا کہ اسی طرح علماء کے اقوال اور علماء کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ بہت سارے ایسے علماء ہیں جو اس چیز کے قائل ہیں، ان کے کا اس بات پر عمل بھی ہے، جیسے نیچے لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے ایسے علماء کے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محافل کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس میں حافظ ابن دہیہ، شیخ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ، سخاوی، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ عراقی، اچھا ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شمس الدین بن ناصر دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ عبد الرحمن بن اسماعیل، ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام کبیر سراج الدین عبد القینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر کئی ایک حضرات، ٹھیک ہے، علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالی، کئی ایک حضرات، کئی ایک ہمارے جو بزرگ ہے، جو سلف ہے، جو ہمارے اکابرین ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہے کہ میلاد شریف کی محافل منانا، محافل کرنا بالکل جائز ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَوْ الْأَصْلُ لَهُ فِي الشَّرْعِ لَكَفَى بِسُكُوتِ الشَّرْعِ عَمَّنْ هِ، کہا کہ اگر شریعت میں اس کی کوئی اصل نہ بھی ہوتی، اگر شریعت میں اس کی اصل کوئی نہ بھی ہوتی تو لَكَفَى بِسُكُوتِ الشَّرْعِ عَمَّنْ هِ، تو نبی پاک صلی اللہ، تو شریعت نے شریعت کا اس سے منع نہ کرنا ہی کافی ہو جاتا، شریعت کا اس کی ممانعت سے سکوت اختیار کرنا ہی کافی ہو جاتا ہے اس کے جائز ہونے کے۔ فرمایا کہ وکان الاحتفال بمولد شریف اصول مختلفت بصور مختلفت اما بصیام او بعتق جاریت او باطعام طعام او باجتماع علی ذکر او صلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او سماع شمائلہ الشریفہ و تلاوت القرآن، تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محافل منانا مختلف زمانوں میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محافل مختلف زمانوں میں مختلف صورتوں کے ساتھ منائی جاتی ہے، یا تو روزے رکھنے کے ساتھ، یا باقی آزاد کرنے کے ساتھ، یا کھانا کھلانے کے ساتھ منائی جاتی ہے، یا ذکر باقی جو محافل اجتماع کرنے کے ساتھ منائی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے منائی جاتی ہے، یا آپ علیہ السلام کے شمائل کو سننے کے ساتھ، اسی طرح تلاوت قرآن پاک کرنے کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام ولادت شریف کی محافل کی جاتی۔ آگے فرمایا کہ وَآدَمُ قَوْنِ الْاحْتِفَالِ بِمَوْلِدِ شریف القرون الاولى على حیته التي وجدت في ایامنا لا يجعله ممنوعا لما له اصل ثابت في الشرع، تاکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محافل کا قرون اولا میں اس حیت پر نہ ہونا کہ جو ہمارے دن میں ہے، جو ہمارے ایام میں پائی جاتی ہے، لا يجعله ممنوعا لما له اصل ثابت في الشرع، یعنی کہا کہ یہاں پر یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح ہمارے زمانے میں جو میلاد شریف منانے کی جو صورتیں ہیں، جو حیت ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ اگرچہ کہ ویسا نہیں ہے کہ جو پہلے زمانے میں تھا، جو قرون اولا میں تھا، جو پہلے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں جس انداز سے میلاد شریف کی محافل کی جاتی تھی، جس میلاد شریف منایا جاتا تھا، اسی طریقے پر ہمارے زمانے میں نہیں ہے، ہمارے زمانے میں وہ نہیں پایا جاتا، لا یجوز ممنوعا لما له اصل ثابت فی الشرع۔
ٹھیک ہے، تو تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جس طرح میلاد شریف منایا جاتا ہے ویسا اگرچہ کہ قرون اولا میں نہیں ہے، لا يجعله ممنوعا لما له اصل ثابت فی الشرع، اور کہا کہ شریعت نے اس کو منع بھی نہیں کیا ہے، ممنوع بھی نہیں ہے الگ شریعت میں، بلکہ اس کی اصل ثابت ہے۔ اچھا آگے کہا کہ کما لا يجعل المصحف الموجود بین ایدینا ممنوعا، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں چند ایک مثالیں دیں گی کہ جو قرون اولا میں یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اس کے بعد وہ چیزیں ہوئی، جیسا کہ مصحف شریف یعنی قرآن پاک جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو ہمارے درمیان میں جو ابھی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہے، پھر وہ قرون اولا میں ویسا نہیں تھا، قرون اولا میں ویسا نہیں تھا، جب قرون اولا میں ویسا نہیں تھا تو وہ منع بھی نہیں ہے۔ اللہ کیسا تھا؟ اللہ هذه الحیۃ من الاعراب والرموز والنقوش والاحجاج والرکوعات وارقام الآیات وغیرہ ذلك، ہمارے پاس جو ہے اس میں اعراب بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں رموز بھی ہیں، نقوش بھی ہیں، رکوعات بھی ہیں، آیات کے نمبرنگ بھی ہیں وغیرہ، بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں جو تھا وہ ویسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا قرآن پاک۔ تو اگر منع ہی ہوتا، یہی ایک دلیل دینی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں ویسی اجتماعات محافل نہیں ہوئے ہیں تو اب بھی نہیں ہوں گے، اگر اس بات کو دلیل بنایا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اب ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اچھا قرآن پاک لے لیں، اسی طرح الامر فی جماعت صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز کی جماعت، ٹھیک ہے، حیث لم تکن فی العہد النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ہی نہیں، یعنی تراویح کی نماز جماعت نہیں ہوتی تھی، تو یہ جماعت تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کی تھی۔ اسی طرح اذان ثانی کا جو معاملہ ہے، نماز میں جو جمعہ کی نماز میں جو دوسری اذان ہوتی ہے اس کا جو معاملہ ہے، اس میں کیا ہے کہ پہلے وہ نہیں ہوا کرتے تھے، پہلے وہ اذان نہیں ہوا کرتے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کے دور میں وہ اذان ہوتی شروع ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں نہیں اذان تھی، لیکن اب وہ اذان کس میں ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سارے ایسی چیزیں ملتی ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، آج کے زمانے میں ہیں، اب اس زمانے میں نہ ہونا اس زمانے میں ہونا یہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، یہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے اچھا بات جو علماء اس کا انکار کرتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں ناجائز، اہل سنت میں بھی، ہمارے اہل سنت و جماعت میں بھی بعض لوگ میلاد شریف یعنی بعض ایسی محافل میلاد شریف کی جن کو ناجائز کہا جاتا ہے، منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، واما انکار بعض علماء علی الاحتفال بمولد النبی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بعد میلاد کی محافل کا انکار، فلیس انکار لاصلی مولد شریف، کہا کہ وہ جو اصلاً میلاد شریف کے وہ منکر نہیں ہوتے، اصلاً میلاد شریف کے انکار نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ انکار کس بات کا کرتے ہیں؟ بل لما سمعوه وشاهدوا فی، بلکہ وہ اس وجہ سے انکار کرتے ہیں جو انہوں نے سنا، جو انہوں نے دیکھا، من بعض المنکرات، بعض منکرات، جو بعض منکرات انہوں نے دیکھے سنے، جیسے کہ کھیل کود ہونا، ٹھیک ہے، اختلاط النساء بالرجال، اسی طرح عورتوں کا مردوں کے ساتھ
اختلاط، ٹھیک ہے، یہ جو ساری صورتیں ہیں، مثلا ایک میلاد کے جلوس میلاد ہے، اس میں بھی عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، اس میں کھیل کود ہو رہا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، تو اب ہم وہاں پر اس محافل کو منع کریں گے، روکیں گے؟ اگر ایسی محافل ہے تو نہ کریں۔ میلاد شریف ہے، بھلے میلاد شریف جا کے ناچ گانا چل رہا ہے، عورتوں کا اختلاط ہے، تو ٹھیک ہے، منع کر دیں گے، وہ منع ہو جائے گا، اس کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی محافل، ٹھیک ہے۔ کہا کہ فنحن ایضا ننکر مثل هذا الاحتفالات، یعنی کہ ہم بھی اس جیسی اس محافل کی طرح ان جیسی محافل کا، ان جیسی جلوس میلاد کا انکار کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، اللہ تشتمل علی ایسی منکر، جو کسی بھی شرعی منکر پر مشتمل ہو، یعنی غیر شرعی حرکات، کسی بھی غیر شرعی حرکات پر مشتمل ہوگی تو منع کریں گے۔ سواء کانت الاحتفالات بمولد شریف وغیرہ، چاہے وہ میلاد شریف کی محافل ہو یا نہ ہو، میلاد شریف کی محافل ہو یا نہ ہو، ایسی کہیں بھی حرکات ہوں گی، وہ حرکات اس حرکات سے منع کیا جائے گا، اس کام کو ناجائز ہی سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ، اب اس دو چار جگہوں میں اگر ایسی حرکات ہوتی ہیں، تو اب اس کی وجہ سے پورے ہی یہ کہہ دینا کہ میلاد شریف ہے ہی ناجائز، میلاد شریف منانا ہی ناجائز ہے، حرام کا کہہ دینا، یہ غلط بات ہے۔ یعنی جہاں دو چار جگہ ہو رہی ہیں، ہم بھی منع کرتے ہیں بھائی نہیں ہونی چاہیے، ہم بھی روکتے ہیں نہ، نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لیکن اس ایک دو جگہ کی وجہ سے پورے ہی عالم اسلام میں اس کو ناجائز قرار دے دینا، یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے۔ چند دن پہلے میری ایک بندے سے گفتگو ہوئی، ٹھیک ہے، وہ بندہ کہتا کہ دیکھیں آپ لوگ جو میلاد شریف مناتے ہو، یہ میلاد شریف منانا درست نہیں ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جلوس میلاد نکالا تھا؟ اچھا، پھر میں نے اس کو میں نے بولا کہ بھیا حکم لگا دو، مثلا جو مناتے ہیں تو ان پر کیا حکم لگے گا؟ جو منانا کیسا ہے؟ وہ کہنا بدعت ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پہلی بات تو یہ بدعت حکم نہیں ہے، احکام شریعہ میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، احکام شریعہ ہے کہ فرض ہے، واجب ہے، حلال ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہ ہے، یہ احکام شریعہ 11، ان میں سے کوئی حکم ہوتا ہے تو حرام کہو یا حلال کہو یا فرض کہو واجب کہو، یوں حکم لگاؤ، یہ بدعت کوئی حکم نہیں ہے۔ مگر چلو ٹھیک ہے، بدعت آپ کہہ رہے ہو، پھر بدعت کی تعریف کرو، بدعت کی تعریف کیا ہے؟ کہتا کہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ نیا کام کہ جو جس کو دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے۔ اچھا، میں نے کہا مسجد میں جو پنکھے لگواتے ہو، مسجد کو جو کارپیٹ دیتے ہو، کیا دین میں نہیں دیتے ہو؟ دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے نہیں دیتے ہو؟ یعنی آپ کی تعریف ہے نا، جس کو دین کے سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر کیا جائے، مسجد میں کارپیٹ دینا ثواب ہی سمجھ کر دیتے ہو نا، ثواب ملے گا، پنکھے دینا، دیگر چیزیں دینا، تو یہ ثواب ہی کی نیت ہوتی ہے نا، تو وہ بھی تو ناجائز، وہ بھی تو نیا کام ہے نا۔ کارپیٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، پنکھے نہیں تھے، تو آپ نے جو بدعت کی تعریف کی ہے، تو اس طرح تو پوری امت حرج میں آ جائے گی، پوری امت ہی حرج میں آ جائے گی اگر یہی تعریف رکھی جائے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ناجائز وہ بدعت ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اس کی تعریف یہ نہیں جو آپ کریں، بلکہ تعریف اس کی یہ ہے بدعت کی کہ ہر وہ کام کے جو سنت کو مٹا دے یا احکام شریعہ سے ٹکرائے، احکام شریعہ سے ٹکرائے، وہ ناجائز ہو جائے گا۔ اب اگر کسی میلاد شریف میں کوئی گانے باجے بج رہے ہیں، تو وہ چونکہ احکام شریعہ سے ٹکرایا ہے، تو اب یہ والا ناجائز ہو جائے گا، اب اس کی وجہ سے دیگر جگہ پر ناجائز کا حکم نہیں لگائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا تھا اجابت السائلین میں محافل کا مسئلہ، اس کو اچھے سے یاد کیا ہے، عید میلاد النبی کی محافل کا مسئلہ، اس کو اچھے سے یاد کیجیے۔
دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.